علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ ایک عربی طبیب کے بارے میں یعنی عربک فزیشین کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام تھا ربن تبری۔ ربن تبری، ان کا تعارف دیکھیں گے۔ ابو الحسن علی بن سہل ربن تبری کا شمار طب یونانی کی مشہور و معروف اور ممتاز اطباء میں ہوتا ہے۔ ان کی شہرت کا اصل سبب ان کی تصنیف کردہ کتاب فردوس الحکمہ یعنی پیراڈائز آف وزڈم ہے، جو کہ عربی زبان یعنی عربک لینگویج میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ ربن تبری تبرستان یعنی ایران کے ایک علاقے مرو میں سے 880 عیسوی کے درمیان پیدا ہوا۔ وہ نصرانی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بعد میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ 850 عیسوی کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی مایہ ناز کتاب فردوس الحکمہ کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ طب میں زندہ رہے گا۔ ربن تبری کی مشہور کتاب فردوس الحکمہ، جو کہ طب کی سب سے پہلی عربک لینگویج میں کتاب تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے تعلیم و تربیت، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ ربن تبری نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ان کے والد حساب، فلسفہ اور عربی طب میں ماہر تھے، یعنی ربن تبری کے والد میتھمیٹکس اور فلسفی اور میڈیسنس میں کافی ماہر تھے۔ چنانچہ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر وہاں سے بغداد آیا اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ فضل و کمال، گریس اینڈ پرفیکشن۔ ربن تبری بیک وقت علم ریاضیات یعنی میتھمیٹکس، علم ہندسہ، فلسفہ اور علم طب کا ماہر تھا، لیکن بحیثیت طبیب یعنی ایز اے فزیشین بہت مشہور ہوا۔ وہ اپنی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے تبرستان کے گورنر کے دربار میں دیوان کے منصب پر فائز کیا گیا، اور جب بغداد پہنچا تو وہاں بھی عباسی خلیفہ کے دربار میں منشی کی حیثیت سے کام کیا۔ ربن تبری بحیثیت طبیب، ایز اے فزیشین، ربن تبری نے علم کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی طب کی خدمات کی اور اپنا ذاتی مطب کیا۔ اس نے اپنی قابلیت اور مہارت کی وجہ سے بہت کم عرصے میں ایک طبیب حاذق کے طور پر شہرت پائی۔ ربن تبری بحیثیت مصنف یعنی ایز اے آتھر، ربن تبری طبابت کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے کاموں میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے نام کے آگے 14 کتابیں درج ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب فردوس الحکمہ، جو کہ سب سے فیمس کتاب تھی، جو کہ ربن تبری کی عظمت کی علامت اور پہچان ہے۔ اسی کتاب کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔ فردوس الحکمہ، جو کہ ربن تبری کی ایک بہت ہی فیمس کتاب تھی جس کا نام تھا فردوس الحکمہ۔ فردوس الحکمہ کا شمار طب یونانی کے مشہور و معروف اور اہم کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کے مصنف ابو الحسن علی بن سہل ربن تبری ہیں۔ یہ عربی زبان میں علم طب پر لکھی جانے والی پہلی کتاب تھی۔ 8ویں صدی ہجری میں لکھی جانے والی یہ کتاب بہت سارے علوم جیسے نباتیات، حیوانیات، ریاضیات، فلکیات اور فلسفہ وغیرہ کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی یہ جو 8ویں صدی میں کتاب لکھی گئی تھی فردوس الحکمہ، اس میں باٹنی اور بایولوجی، ریاضیات یعنی میتھمیٹکس اور فلکیات یعنی ایسٹرونومی اور فلسفہ یعنی فلسفی، کافی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ لیکن چونکہ کتاب کا اکثر حصہ طبی مسائل پر مشتمل تھا، اس لیے اس کو طبی کتاب کا درجہ دیا گیا۔ مصنف نے اس کتاب میں اطباء یونان، ہندوستان اور اپنے ہم عصر اطباء کی کتابوں سے مواد اخذ کر کے جمع کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بعض طبی مسائل پر بھی اپنی ذاتی فکر و تحقیق یعنی اپنی خود کی ریسرچ بھی پیش کی ہے۔ جملہ طور پر یہ کتاب طب کے مصادر میں شمار کی جاتی ہے۔ فردوس الحکمہ، جو کہ ایک ربن تبری کی کتاب تھی، بہت ہی فیمس، سب سے پہلی طبی کتاب جو عربی لینگویج میں لکھی گئی تھی۔ اس کی ضخامت یعنی تھیکنس، یہ کتاب 7 حصوں اور 360 ابواب پر مشتمل ہے۔